اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال مولانا وامامنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف الغنا ترک المنا۔ حضرات گرامی اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ جو لوگ مستقل ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر روز مومنین کی خدمت میں گھر بیٹھے نہج البلاغہ کے عنوان سے مولا امیر المومنین کے بیان نورانی اور کلمہ اقدس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اولاً ان کلمات کے ذریعے سے اپنی اصلاح، ثانیاً اپنے دیکھنے والوں کے لیے مولا امیر المومنین کے ان نورانی کلمات کو پہنچا کر کے دنیا اور آخرت میں ثواب کے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ کلمہ جو کلمہ قصار میں شامل ہے، اس کلمہ مبارک کے ذریعے سے جناب مولانا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ ہر انسان کی دلی خواہش کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ فضیلت ملے، اسے وہ سکون ملے اور اسے یہ بہترین دولت مل جائے، لیکن وہ اس دولت اور اس فضیلت اور اس سکون کے حصول کے لیے اقدام بھی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ فضیلت اور وہ سکون اور وہ بہترین دولت جس کی تلاش ہر کسی کے دل میں ہے اور ہر کسی کی آرزو ہوتی ہے، وہ ہے غنی ہونا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، کسی کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، کسی کے سامنے دست دراز بلند کرنے کی کبھی گھڑی سامنے نہ آئے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز اور غنی قرار دے دے، لیکن کیا انسان اس طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بندوں سے بے نیاز بھی ہو سکتا ہے؟ مولا امیر المومنین ہم سب کو اسی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کلمہ قصار کے ذریعے سے، کہ جس کے بعد کوئی انسان بھی کسی دوسرے کا محتاج اور نیاز مند نہیں رہ جائے گا، بلکہ غنی ہو جائے گا۔ اور وہ بھی اس کلمے کے ذریعے سے مولا امیر المومنین صرف غنی ہونے کا فارمولہ، یہ طریقہ نہیں بیان فرما رہے ہیں، بلکہ کلمے کی ابتدا جس لفظ کے ذریعے سے ہوئی ہے وہ لفظ ہے اشرف۔ فرماتے ہیں اشرف الغنا، سب سے بہترین غنا اور سب سے بہترین بے نیازی یہ ہے۔ دیکھیے، بے نیاز ہونا اور بات ہے، لیکن مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ بہترین بے نیازی یہ ہے، سب سے بہترین بے نیازی یہ ہے، سب سے بافضیلت ترین بے نیازی یہ ہے۔ اشرف اسی لیے اشرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بافضیلت ہوتا ہے۔ نجف اشرف جس طرح سے کہا جاتا ہے، یعنی سب سے
بافضیلت ترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ نجف ہے، اسی لیے نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنا، سب سے بہترین بے نیازی یہ ہے، سب سے بافضیلت ترین بے نیازی یہ ہے۔ اگر انسان واقعی چاہتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو، بہترین دولت اسے ملے بے نیازی والی، تو فرمایا ترک المنا، انسان اپنی آرزوؤں کو، امیدوں کو چھوڑ دے، بجز خدا یا خدا کے وہ بندے کے جو اس کی نگاہ میں مقرب ہیں، خاص ہیں، جن کی فضیلت، جن کی اہمیت اور جن کا وقار پیش پروردگار محفوظ ہے، ان کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی بے نیازی ہے کہ انسان امیدوں کو چھوڑ دے۔ البتہ ہاں، ما سوا اللہ، یہ امیدیں جو چھوڑنا ہے ما سوا اللہ ہیں، خدا کے علاوہ صرف ان سے کہ جو اس کے مقرب بندے ہیں، جن کو اس نے خود اپنی بارگاہ کے لیے وسیلے کے طور پہ پیش کیا ہے کہ انہیں وسیلہ قرار دو، اور وہ خاصان خدا بھی وہ بندگان مقرب اور وہ بندگان خاص و اخص کہ جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے بندوں کے معاملات میں، جب وہ بھی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کا مرکز جو ہے بیسڈ ہوتا ہے امید الہی، اللہ سے صرف امید لگاتے ہیں۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیسڈ ہیں اللہ سے امیدوں کے اوپر۔ ان سب میں جو ہے وہ کیا ہے، بندوں سے امیدیں نہیں ہیں، اللہ سے امیدیں ہیں، ساری کی ساری دعائیں، چاہے وہ کسی امام معصوم سے منقول ہوں، ہر دعا کا جو ہے وہ خاصہ یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم کی ذات سے کیا ہے، امیدیں ہیں ان دعاؤں میں، ان کلمات دعا میں۔ ہمارے ہاں معروف ترین دعائیں ہیں، لیکن ان میں بھی معروف ترین دعا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے ہاں وہ دعا کہ جو جناب امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاص صحابی جناب کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی، جو دعائے کمیل سے ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے۔ اگر اس دعا کو بھی آپ دیکھیں تو اول سے لے کے آخر تک یہ پوری دعا جو ہے وہ کیا ہے، امید پر ہے، لیکن صرف اللہ سے۔ پوری دعا از اول تاخیر، اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک یہ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں دعائے کمیل، یہ پوری کی پوری دعا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ سے امیدوں پر ہی کیا ہے، منحصر ہے۔ اس میں جتنے بھی کلمات سب اللہ سے امیدوں کے لیے ہیں۔ تصور یہی ہے کہ اللہ سے امیدیں وابستہ رہیں۔ خوب، تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے تو اپنی امیدوں کو کیا ہے، ختم کر دے۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے، اس کے بعد پھر ایک کلمہ ہے جہاں آرزوں کے سلسلے میں کہا گیا کہ آرزوں کو جو کیا ہے، طولانی نہیں کرنا چاہیے، آرزویں طولانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں بندے کو خوش رہنا چاہیے، کسی کے سامنے دست سوال نہ دراز کرنا پڑے، یہ انسان کی سب سے بڑی جو کیا ہے، کامیابی ہے، اور یہی اسے غنی بناتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ، رسول اللہ، آل رسول اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور کسی سے امیدیں نہ وابستہ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں بندگان سے، بالخصوص وہ بندے جو مجبور ہیں، ان سے غنی قرار دے، ان سے بے نیاز قرار دے، صرف اور صرف اپنی بارگاہ میں امیدیں وابستہ رکھنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ہمارے اعمال کو اللہ شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے اعمال سے اللہ خود بھی راضی ہو، اس کے رسول راضی ہوں، اس کے رسول کی آل اطہر راضی ہوں، بالخصوص ہمارے زمانے کے امام بھی ہمارے اعمال سے راضی ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ہم نے محترم الحاج علی منظر خان صاحب کے
والدین مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کی غرض سے ریکارڈ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الحاج جناب علی منظر خان صاحب کے والدین کے درجات کو بلند کرے، انہیں جوار حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ کرامت فرمائے، ان کے گناہان کبائر و صغائر کو عفو فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت مرحمت فرمائے، اور ان کی ارواح کو شاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔